آج کا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ العزیز استقبال رمضان کے موضوع پر ہوگا۔ خلق ارض و سماء سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی صحیح طور پر قرآن و سنت کے دلائل البراہین کی روشنی میں انشراح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل کی گہرائی سے اور کار قلب سے خالق ارض و سماء سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس چیز کا ہمیں علم ہے اس کے مطابق اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ اور مطہرہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ اور اس روزے کا مقصد کیا ہے کہ تمہارے دل کے اندر خالق ارض و سماء کا ڈر اور خوف پیدا ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں عبادات کا شیڈول دیا ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ عبادت سے انسان اللہ کے اور اس کی مخلوق کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے، شیطان سے، اللہ کے غضب سے دور ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ تقویٰ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس چیز سے آپ نے بچنا ہے؟ یا اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کے بدلے میں ہمیں کس چیز سے بچائے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس روزے کے بدلے میں ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا کے اندر جب تک موجود ہے شیطان سے بچائے گا۔ تو جب انسان شیطان سے بچ گیا اس کی زندگی خالق و مالک کی رضا والی ہو گئی۔ شیطان سے بچنے کا بہترین ذریعہ جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا وہ ہے روزہ۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہم جمیع عبادات کو جمع کر لیں، جو خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر رکھی ہے وہ کسی عبادت کے اندر بھی نہیں رکھی۔ جب انسان اس عبادت کی حالت میں ہے تو پھر انسان نے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے پورے جسم کو سر سے لے کر پاؤں تک، اپنے 365 جوڑوں کو اور اپنے زندگی کے ایک ایک سانس کو ہم نے گناہوں سے بچانا ہے۔ یہ روزہ کرواتا ہے، یہ صحیح طور پر بہترین روحانیت پیدا کرتی ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین ورکشاپ رکھی ہے۔ یہ ورکشاپ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کے جسم کی، انسان کی روح کی صحیح طور پر ٹیوننگ کرتی ہے۔ جس طرح آپ کی گاڑی، آپ کا موٹر سائیکل زیادہ چلائیں تو اس کا فلٹر چینج کرتے ہیں، اس کا پیٹرول چینج کرتے ہیں، اس کا ڈیزل موبلائل چینج کرتے ہیں، انجن آئل چینج کرتے ہیں، اور گاڑی پھر سے ایک اپنی ٹیوننگ کے ساتھ ہمیں بہترین کارکردگی دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس جسم سے، اس روح سے بہترین کارکردگی لینے کے لیے سال کے بعد اس مہینے کو لاتا ہے تاکہ آپ صحیح طور پر اپنے جسم کی، روح کی اصلاح کریں۔ لعلکم تتقون۔ اگر انسان صرف لعلکم تتقون پر بیٹھے تو سارا خطبہ جمعہ اس پر ختم ہو جائے۔ اتنا بڑا فائدہ ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم کو دینا ہے اس رمضان المبارک کی برکت سے، لعلکم تتقون، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ انسان شیطان سے بچے گا۔ جب تک دنیا میں ہے شیطان سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا۔ اب بات کو آگے لے کر جاؤں، یہاں پر ایک توقف ہے کہ ہم روزے تو ہر سال رکھتے ہیں، ہم کتنا شیطان سے بچتے ہیں؟ روزے تو ہر سال رکھتے ہیں، لیکن ہمارا رمضان ایک رسمی سا بن گیا۔ جو مقاصد اور فوائد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روزے کے رکھے ہیں، کیا ہم وہ مقاصد صحیح طور پر حاصل کر رہے ہیں؟ روزہ انسان کو گونگا بھی بناتا ہے، روزہ انسان کو بہرا بھی بناتا ہے، روزہ انسان کے اندر حیا بھی پیدا کرتا ہے، اور روزہ انسان سے حرام بھی چھڑواتا ہے، اور روزہ انسان سے اچھے بول بھی بلواتا ہے، روزہ انسان کو سخی بھی کرتا ہے، روزہ انسان کے اندر عبادت کا شوق بھی پیدا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے کچھ اور طرح کے مسلمان ہیں، رمضان کے اندر ہم اور طرح کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا رمضان میں حرام چھوڑ دو، عام دنوں کے اندر کھا لو، رمضان کے اندر برائی سے توبہ کر لو، عام ایام کے اندر برائی کرتے رہو۔ اللہ اکبر، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انکم کنتم قوما فاسقین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ڈانٹا ہے جن کی زندگی کون سی ہے؟ انکم کنتم قوما فاسقین، جس کی زندگی گناہ والی ہے، وہ نیکی بھی کرتا ہے اللہ پھر بھی قبول نہیں کرتا۔ لن يتقبل منکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو اور گناہوں کو جمع رکھتا ہے اور پھر وہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، تم خوشی سے خرچ کرو یا غیر خوشی سے کرو، کیا ہوگا؟ لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، اللہ تمہارا صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ کریم گناہگار لوگوں کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ جس انسان کی زندگی کے اندر گناہ غالب ہے، وہ جتنا مرضی رمضان کے اندر بڑا نیک پارسا متقی اور پرہیزگار بن جائے، اور رمضان کے بعد پھر وہ پہلے والا مسلمان واپس پلٹ آئے، اللہ کریم ایسے لوگوں کی عبادات کو، ایسے لوگوں کے رمضان کو، ایسے لوگوں کے صدقات و خیرات کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا۔ ہم نے تو جناب رمضان کو ایک سمجھ لیجئے کہ ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ رمضان میں آئے تو پکے سچے مسلمان بن جائے، اور جب رمضان ہماری زندگی سے نکلتا ہے ہماری عادتیں پہلے کی طرح واپس پلٹ آتی ہے۔ اللہ کریم کو ایسے وہ فصلی رمضان گزارنے والے بندے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کو آئیڈیل قسم کا، خوبصورت قسم کا، بہترین انسان بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو پھر ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم کتنے بہترین انسان بنتے ہیں؟ مجھے تبصرہ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، میں تو پوائنٹ آؤٹ کروں گا بھئی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اب ہم نے خود سیلف انالیسس کرتا ہے اپنی زندگی کا، اس رمضان نے میری زندگی کے اوپر کتنے اثرات مرتب کیے۔ ہر سال رمضان آتا ہے نا، پہلی دفعہ تو نہیں آ رہا، ہر سال آتا ہے، اور ہر سال ہمیں یہ پیغام دے کر جاتا ہے تقویٰ پیدا کرو، نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، جھوٹ چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چگلیاں چھوڑ دو، لڑائی جھگڑے چھوڑ دو، دل کو صاف کر دو، جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لو، اور اپنے دل کو پاک اور صاف کر لو۔ یہ ہر سال کا پیغام ہے۔ اور اپنے آپ کو 5 وقت کا پکا نمازی بنا لو، یہ ہر سال کے رمضان کا پیغام ہے۔ یہ انسان سے گناہ چھڑوانے آتا ہے، بے حیائی چھڑوانے آتا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں رمضان کے گزرنے کے بعد بھی؟ بات تو ایسے ہیں کہ جن پر مہر لگی ہے، جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ صراط مستقیم کی طرف واپس نہیں آ سکتے۔
جس کے فیصلے بھائیوں اللہ فرما دے، جس کے بارے میں اللہ کا قرآن دو ٹوک بول دے، تو ایسا ایک مخصوص لبادہ اوڑھ کر رمضان گزارنے والے کو اللہ گنگا، بہرا اور اندھا کہتے ہیں، جس پر رمضان اثر ہی نہیں چھوڑتا۔ پورا مہینہ اس نے عبادت اور ریاضت کے اندر گزارا، رمضان گیا، ابھی گزرنے کی ضرورت ہے، فجر کے نمازی غائب ہو گئے۔ کیا رمضان کو ہم نے تماشا بنا رکھا ہے؟ رمضان آئے تو ٹوپیاں پہن لیں، رمضان آئے تو داڑیاں رکھ لیں، رمضان آئے تو جناب وہ موسیقی کو چھوڑ دیں، سب کو چھوڑ دیا۔ رمضان گیا، برائی واپس پلٹ آئی۔ پھر تو یہ تقاضا رمضان کا پورا نہیں ہوا، لعلکم تتقون، یہ تقاضا ہے۔ یہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بنانے آتا ہے۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا، متقی کس کو کہتے ہیں؟ ابرار، ان الابرار لفی نعیم۔ اللہ نے متقین کی، نیک لوگوں کی صفات بیان کی۔ متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو زوردار طریقے سے اللہ کی زمین پر بھی پاؤں نہیں رکھتا۔ زمین کو کیا تکلیف ہونی ہے؟ آپ زمین پر پاؤں مارے، آپ زمین پر ہتھوڑا مارے، اس کو جتنی ضربیں دیں اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کے قرآن نے مومنین کی، متقین کی، ابرار لوگوں کی صفات بیان کی ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے، نیک بندہ وہ ہے جس نے کل اللہ کی جنت کے اندر جانا ہے۔ انسان کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، وہ ایک سخت قدم بھی زمین پر رکھ کر نہیں چلتا۔ اتنا آئیڈیل قسم کا مسلمان بنانے کے لیے یہ بھائیو رمضان آتا ہے۔ تو کیا ہم آئیڈیل بن گئے؟ کیا سیکھا ہم نے؟ کسی کی عمر 20 سال ہے، 5 سال میں عبادت اس پر فرض ہوئی، اس نے 5 سال میں کیا سیکھا؟ جس کی عمر 30 سال ہے اس نے 15 سال کے اندر کیا سیکھا؟ جس کی عمر 50 سال ہے اس نے 35 سال کے اندر رمضان سے کیا سیکھا؟ رمضان کیا سکھانے آتا ہے؟ یہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے آتا ہے، یہ اللہ کا خوف پیدا کرنے آتا ہے، یہ گناہ کے خلاف تمہیں آمادہ کرتا ہے۔ سیسا پلائی دیوار بن کر گناہ کے آگے کھڑے ہو جاؤ، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سیدنا انس رضی اللہ عنہ، سیدنا نافع رضی اللہ عنہ، سیدنا انس شاگرد ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے نبی نے بانسری کی آواز سنی اور اپنی انگلیاں کانوں میں رکھ لیں۔ سیدنا انس ساتھ تھے، اپنے استاذ کو دیکھا، انہوں نے بھی رکھ لی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تربیت کرنے کا خوبصورت انداز تھا، جو آپ کرتے تھے صحابہ بھی وہ کرتے تھے۔ اب ایک دن سیدنا انس اکیلے تھے، ساتھ نافع تھے، اسی طرح بانسری کی آواز آئی، اسی طرح بانسری کی آواز آئی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لی، اور سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اس لیے کہ میرے محبوب نے میری تربیت یہ کی ہے، جب میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دفعہ چل کر جا رہا تھا، بانسری کی آواز آئی، محبوب نے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں رکھ لیں تو میں نے بھی رکھ لیں۔ آج مجھے اکیلے موقع ملا، اللہ کے محبوب کا تربیت یافتہ گناہ کے خلاف کس قدر اپنے نفس کو تیار کیا ہوا ہے، اور ہم گناہ قبول کرنے کے لیے اپنے نفس کو تیار کرتے ہیں۔ اور جو ابرار، متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ گناہ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک نظر تو دیکھ سکتے ہو غیر محرم کو، لیکن بار بار ٹک ٹکی باندھ کر نہیں دیکھ سکتے۔ امام فتح القدیر کے اندر امام شوکانی نے لکھا ہے، من نظر الى محاسن امرات اجنبت ان شہوت صب فی عینہ العنق یوم القیامہ، جو کسی غیر محرم عورت کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی جاتا ہے۔ فزیکلی آپ کو سامنے عورت نظر آئے یا نہ آئے، یہ موبائل سے ہم جو عورتیں دیکھتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر، جو موبائل سے ہم عورتیں دیکھتے ہیں ٹک ٹکی باندھ کر، نظریں جما کے اپنی مرضی سے، نظریں جما کے اپنی مرضی سے
چاہے وہ آپ کا وہ دین کا پروگرام ہو اور اس کے اندر عورت ہو اور بے پردہ ہو، وہ گانے والی ہو، وہ ڈانس کرنے والی ہو، وہ اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ آئے اور ہمیں اچھی لگے اور ہم کہیں یہ تو دین سکھا رہے ہیں، یہ تو دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ شیطان نے فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، ایک عورت ہے کرن ناز، شاید اگر مجھے غلطی نہ لگے تو، وہ اکثر اپنے بالوں کو کھول کے رکھتی ہے، اس کے بڑے بڑے بال ہیں، تو اپنے انٹرویو میں کہتی ہے کہ بال اس کے نا سینے پر آ گئے، کہتی ہے میں ان بالوں سے ایک فائدہ یہ بھی لیتی ہوں کہ اس سے میرے سینے کا پردہ ہو جاتا ہے، میرے سینے کا۔ اور جو ہے نا ممی ڈیڈی قسم کے دیندار کہتے ہیں یار بڑی نیک عورت ہے، کتنی اچھی سوچے دی، بڑی نیک عورت ہے، کتنی اچھی سوچے دی۔ آج یہ ہے ہمارا بھائیو دین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، انسان ایک کام غلط بھی کرتا ہے لیکن اس کو ثواب بھی سمجھتا ہے، دین بھی سمجھتا ہے، اور اس کی واضح بیان مثال میں نے آپ کے سامنے پریکٹیکلی پیش کی ہے کہ ایک عورت کو سر سے لے کر پاؤں تک اپنے سارے کے سارے جسم کو کور کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور وہ یہ کہتی ہے یہ میرے بال میرے سینے کا پردہ ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ایما امرأۃ استطرت، وہ عورت با پردہ ہے، ساری کور ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے سارے کے سارے جسم کو چھپایا ہے، جسم کا ایک حصہ بھی نظر نہیں آتا۔ بے شک وہ مسجد آئے، بے شک وہ بیت اللہ میں جائے۔ یہ حدیث اللہ کے محبوب نے جب بولی تھی، اس وقت اس مصلی کا امام سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ تھے۔ بے شک وہ با پردہ حالت میں خوشبو لگا کر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ، اس کے باوجود وہ زانیہ ہے، فاحشہ ہے، بدکارہ ہے۔ شریعت تو یہاں تک ٹانٹ کرتی ہے انسان کی، شریعت تو یہاں تک ڈراتی ہے، تھریٹ کرتی ہے کہ ڈر جاؤ، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق اور استہزاء نہ کرو۔ جس طرح آج دین کو مذاق بنا لیا گیا ہے۔ دین سیکھنا ہے، مسجد میں آؤ، قاری ہے، امام ہے، خطیب ہے، مدرس یہاں پر ہے، اور ہم دین سیکھتے ہیں فیس بک سے، ہم دین سیکھتے ہیں یوٹیوب سے، جہاں پر بے پردہ جاہل قسم کے لوگ موجود ہے، بے پردہ عورتوں کی شلغار ہے، اور ہم ان سے دین سیکھے گئے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کا رب نے 1450 سال پہلے فیصلہ کیا، فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اعمال ایسے کرو گے جن کو نیکی سمجھو گے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ گناہ ہے، اور تم اپنے اس عمل پر پکے ہو جاؤ گے۔ میں تو بہت بڑا دیندار ہوں، میں تو جناب فیس بک سے دین سیکھتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، میں وہاں پر جناب وہ بڑی بڑی ڈیبیٹ سنتا ہوں، اور آپ نے دیکھا یہ بہت بڑی شلغار ہے، ایک طرف مولوی بٹھایا، دوسری طرف بے پردہ عورت کو بٹھا دیا، چلو جی ڈیبیٹ کرو، اور ہم بڑے خوش ہیں کہ میں بہت دین سیکھ رہا ہوں فیس بک اور یوٹیوب سے۔ روزے کی حالت میں انسان گنگا بھی ہے، انسان بہرا بھی ہے، انسان اندھا بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے سیدنا علی کو کہا تھا کہ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتِ الْآخِرَةُ، جب غیر محرم عورت کو دیکھ تو اچانک ایک نظر تو معاف ہے، دوبارہ نہیں دیکھ سکتے، جب دوبارہ پڑے گی پھر نظر کو جھکانا پڑے گا۔ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مرد بھی نظر کو جھکائے گا، عورت بھی جھکائے گی۔ اگر ہم صرف باقی باتیں ساری چھوڑ دو، رمضان سے صرف یہ سیکھ لو، ایک بات صرف سیکھ لو، اللہ کے محبوب کی، رب کے قرآن کی، نظر کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق جس نے غیر محرم عورت کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، بے شک وہ قرآن پڑھتی ہے، بے شک وہ حدیث رسول پڑھتی ہے، بے شک وہ دین کا لیکچر دیتی ہے، اور ہم اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ فیس بک کیا کردار ادا کر گئی ہے، یوٹیوب کیا کردار ادا کر گئی ہے۔ جو با پردہ ہے، با حیا ہے،
چلو ان کی کوئی نہ کوئی تو گنجائش نکل آئی، اور جو ننگے چہروں کے ساتھ آتی ہے اور ہمیں دین سکھاتی ہیں، ہماری تربیت کرتی ہیں، ہمارے اندر روحانیت پیدا کرتی ہیں، ہمارے اندر روحانیت پیدا کرتی ہے، ایسی روحانیت پیدا کرنے والی عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فرمان کو دوبارہ سنیے، من نظر الی محاسن امرأۃ اجنبۃ، جس نے کسی غیر محرم عورت کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہا، ان شہوت، خیال غلط ہے، ارادہ غلط ہے، دل للچا گیا، اس کا حسن پسند آ گیا، اس کے بال پسند آ گئے، اس کے چہرے کی رنگت پسند آ گئی، صب فی عینہ العنق یوم القیامہ، جنہوں نے فیس بک سے روزے کی حالت میں دین سیکھنا ہے، ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کر دماغ کی تختیوں پر لے کر جائیے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ روزے کی حالت میں ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیثیں بھی سنتا ہے، درسوں کے اندر بھی آتا ہے، لیکن دین سیکھتا ہے بے پردہ عورتوں سے، اور ان کے چہروں کو بار بار ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کریم صب فی عین العنق فی اذنیہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی آنکھوں کے اندر جن کے ساتھ لذت کے ساتھ ان غیر محرم عورتوں کو دیکھتا تھا سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ عین کس کو کہتے ہیں؟ عین چشمے کو بھی کہتے ہیں عین سے، اور عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ صب فی عینہ العنق، اس کی آنکھ کے اندر اللہ کریم سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ اس لیے بھائیو میں کسی چیز کو نہیں ڈسکس کرتا، صرف اپنی نظر کی حفاظت روزے میں کر لیں، صرف نظر کو، نظر کے اندر حیا آ جائے نا انسان کا سارا دین بچ جاتا ہے، نظر کے اندر حیا آ جائے انسان کا سارا دین بچ جاتا ہے۔ نظر نے سب کچھ کرنا ہے، نظر نے سب کچھ کرنا ہے، آپ نے کوئی گناہ نہیں نہ کیا، نظر کا غلط استعمال کریں، یہ نظر سب کچھ کروائے گی، یہ نظر سب کچھ کروائے گی۔ اس نظر سے انسان حرام دیکھتا ہے، شراب دیکھتا ہے، بدکار مردوں کو دیکھتا ہے، بدکار عورتوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ حرام کاروبار کو دیکھتا ہے، اور غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کا ایک عکس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زناہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا۔ روزے کی حالت میں جب انسان صحیح طور پر اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، نظر کے اندر جھکاؤ پیدا کرے گا، نظروں کے اندر حیا پیدا کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد ذاق طعم الایمان، جس نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا اور فوراً اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظر کو جھکا لیا، اور پھر اس کا ایک عکس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، العینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، زناہما النظر، ان کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا، آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غلط دیکھنا۔ روزے کی حالت میں جب انسان صحیح طور پر اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، نظر کے اندر جھکاؤ پیدا کرے گا، نظروں کے اندر حیا پیدا کرے گا، اللہ اکبر، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد ذاق طعم الایمان، جس نے کسی غیر محرم عورت کو دیکھا اور فوراً اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نظر کو جھکا لیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ ذائقے دار ڈشیں پکتی ہے نا گھروں کے اندر، کسی کو فش پسند ہے، کسی کو مٹن پسند ہے، کسی کو روسٹ پسند ہے، کسی کو سویٹ پسند ہے، کسی کو کھیر پسند ہے، ہر چیز کا ٹیسٹ ہے نا، ذائقہ ہے۔ اسی طرح ایمان کا بھی ذائقہ ہے،
اسی طرح ایمان کا بھی ذائقہ ہے، جس کے اندر ایمان کی پاسداری ہوگی، جو ایمان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ اپنی نظر کو غیر محرم عورت کو دیکھ کر فوراً جھکائے گا، جس کے اندر ایمان ہوگا۔ اگر نہیں جھک رہی تو ایمان کی فکر کرے، اگر نہیں جھک رہی تو پھر ایمان کی فکر کرے۔ اللہ اکبر۔ آج کتنے ہم ماڈرن ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی بیوی کے پاس آتے ہو، کائنات کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ جب تم اپنی ماں سے بھی بات کرو گے، قرآن کیا کہتا ہے سَأَلْتُمُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب تم اپنی ماں سے بھی بات کرو گے پردے کے پیچھے سے کرو گے، پردے کے پیچھے سے کرو گے۔ جن کے ایمان کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، جن کے تقوی کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے، جن کا انتخاب رب نے اپنے سید المرسلین نبی کے لیے منتخب کیا۔ انتخاب ان عورتوں کا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، جو اتنی پارسا ہے، اتنی پاک دامن ہے، جن کی شان کے اندر رب کا قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، سب سے قیمتی ترین محبوب ترین رشتہ ماں کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں، لیکن تمہارے لیے چونکہ غیر محرم ہیں، لہٰذا جب تم نے ان سے بات کرنی ہے وہ بھی پردے کے پیچھے سے کرنی ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے یہ نص قطعی ہے، نص صریح ہے، جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک نہیں۔ روزے میں صرف نظر کی حفاظت کر لیں، نظر کو جھکا لیں، نظر کے اندر حیا پیدا کر لیں، انسان حیادار بن جائے گا۔ چلو اور کچھ نہ سیکھیں، کچھ نہ سیکھیں، کچھ نہ سیکھیں، بار بار اس جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، نظر کے اندر حیا پیدا کریں۔ ہم نے اپنے 25 سالہ روزوں کو محفوظ کر لیا، نظر کے اندر حیا، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو لہذا یہ روزہ کیا پیدا کرتا ہے انسان کے اندر؟ تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کیا پیدا کرتا ہے؟ تقویٰ پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر حیا پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر پاک دامنی پیدا کرتا ہے، انسان کو حرام سے بچاتا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچاتا ہے، غیبت اور چغلی سے بچاتا ہے، فتنہ و فساد سے بچاتا ہے۔ ہر معنی ایک لفظ ہے، سارے کے سارے شریعت کے معنی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے؟ بری نظر سے بچ جاؤ، نظر کے غلط استعمال سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، فساد سے بچ جاؤ، سود کھانے سے بچ جاؤ، حرام کھانے سے بچ جاؤ، فلمیں دیکھنے سے بچ جاؤ، ڈرامے دیکھنے سے بچ جاؤ، یوٹیوب کا، فیس بک کا غلط استعمال کرنے سے بچ جاؤ، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچ جاؤ۔ یہ روزہ میری اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ تربیت کیمسٹری نہیں سکھاتی، فزکس نہیں سکھاتی، بایو نہیں سکھاتی، میتھ نہیں سکھاتا، کمپیوٹر نہیں سکھاتا، انجینئرنگ نہیں سکھاتی، تجارت نہیں سکھاتی، اور امریکہ کا ویزا نہیں سکھاتا کہ میرے پاس ملٹیپل ویزا ہے، میرے پاس امریکہ کا پی آر ہے، میں جدھر چاہوں جب چاہوں جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، جا سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں دنیا تو سکھاتی ہیں، دین نہیں سکھاتی۔ دین کس نے سکھانا ہے؟ یہ روزے نے سکھانا ہے۔ حیا کس نے پیدا کرنا ہے؟ یہ روزے نے پیدا کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تو روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں بچاتا ہے۔ تو کس کس چیز سے ہم نے بچنا ہے؟ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اسے رکنا ہے۔ یہ ہے شریعت کا فنکشن، یہ ہے روزے کا فنکشن، یہ ہے شریعت کی تعلیم، یہ ہے روزے کا مقصد۔ باقی عبادات تو جتنی مرضی عبادات کہہ دیں، بھائی رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عمرے کرنے ہیں، اور جناب صدقات و خیرات کرنے ہیں، لمبے رکوع کرنے ہیں، لمبے قیام کرنے ہیں، لمبے سجدے کرنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، یہ تو سب کچھ روزے کے اندر کرنا ہے۔ یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس ساری لسٹ کو چھوڑ دیں، صرف نظر کو لے لیں،
ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ اس رمضان سے میں نے اپنی نظر کا صحیح استعمال سیکھنا ہے، اپنی نظر کا صحیح استعمال سیکھنا ہے۔ ایک ہی بات اس روزے سے سیکھ لے، اس رمضان سے سیکھ لے۔ اور آج کل ہماری نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے ذرا، اپنے گریبان میں جھانکیں، غیبت اور چغلی سے بچاتا ہے، فتنہ و فساد سے بچاتا ہے۔ ہر معنی ایک لفظ ہے، سارے کے سارے شریعت کے معنی لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے؟ بری نظر سے بچ جاؤ، نظر کے غلط استعمال سے بچ جاؤ، حرام سے بچ جاؤ، فساد سے بچ جاؤ، سود کھانے سے بچ جاؤ، حرام کھانے سے بچ جاؤ، فلمیں دیکھنے سے بچ جاؤ، ڈرامے دیکھنے سے بچ جاؤ، یوٹیوب کا، فیس بک کا غلط استعمال کرنے سے بچ جاؤ، انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے بچ جاؤ۔ یہ روزہ میری اور آپ کی تربیت کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ تربیت کیمسٹری نہیں سکھاتی، فزکس نہیں سکھاتی، بایو نہیں سکھاتی، میتھ نہیں سکھاتا، کمپیوٹر نہیں سکھاتا، انجینئرنگ نہیں سکھاتی، تجارت نہیں سکھاتی، اور امریکہ کا ویزا نہیں سکھاتا کہ میرے پاس ملٹیپل ویزا ہے، میرے پاس امریکہ کا پی آر ہے، میں جدھر چاہوں، جب چاہوں، جیسے چاہوں کر سکتا ہوں، جا سکتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں دنیا تو سکھاتی ہیں، دین نہیں سکھاتی۔ دین کس نے سکھانا ہے؟ یہ روزے نے سکھانا ہے۔ حیا کس نے پیدا کرنا ہے؟ یہ روزے نے پیدا کرنا ہے۔ لعلکم تتقون، تو روزہ کیا کرتا ہے؟ یہ ہمیں بچاتا ہے۔ تو کس کس چیز سے ہم نے بچنا ہے؟ جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے منع کیا اسے رکنا ہے۔ یہ ہے شریعت کا فنکشن، یہ ہے روزے کا فنکشن، یہ ہے شریعت کی تعلیم، یہ ہے روزے کا مقصد۔ باقی عبادات تو جتنی مرضی عبادات کہہ دیں، بھائی رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، عمرے کرنے ہیں، اور جناب صدقات و خیرات کرنے ہیں، لمبے رکوع کرنے ہیں، لمبے قیام کرنے ہیں، لمبے سجدے کرنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، یہ تو سب کچھ روزے کے اندر کرنا ہے۔ یہ تو ایک لمبی لسٹ ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس ساری لسٹ کو چھوڑ دیں، صرف نظر کو لے لیں۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا، اپنے دماغ کے اندر یہ بٹھا لے کہ اس رمضان سے میں نے اپنی نظر کا صحیح استعمال سیکھنا ہے، اپنی نظر کا صحیح استعمال سیکھنا ہے۔ ایک ہی بات اس روزے سے سیکھ لے، اس رمضان سے سیکھ لے۔ اور آج کل ہماری نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ نظر ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے ذرا، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ شریعت کہتی ہے نظروں کو جھکانا ہے، ہم کتنا جھکاتے ہیں؟ نظروں کو جھکانا ہے، ہم کتنا جھکاتے ہیں؟ جوان بھی پوچھے، بوڑھا بھی پوچھے، مرد بھی پوچھے اپنے آپ سے، عورتیں بھی پوچھیں، بچے بھی، نوجوان بچے بھی پوچھیں، بالغ بچے بھی پوچھیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ شریعت کی کتنی سخت تعلیم ہے کہ مسلمان مومن ہو اور وہ بالغ ہو، وہ اپنی نظریں، مرد اور عورت دونوں جب گھر کی دہلیز سے باہر نکلیں گے جھکا کر چلیں گے۔ کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا؟ والدین سے سوال ہے، والدین سے یہ سوال ہے، کیا ہم نے جتنی تاکید بچوں کو دنیا کی دنیا کی تعلیم کی دنیا کی ترغیبات کی ہم نے فکر کی، تو کیا ہم نے اپنے جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے، بخاری شریف کے اندر بھی آتی ہے یہ روایت، ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ ان سے پہلے 10 محرم کا روزہ فرض تھا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھوا کر، کن کو؟ بچوں کو، کن کو؟
बच्चों को सारे बोले, किनको? बच्चों को। कुन्ना नसूम वनुसव्विमु सिबयानना, सबियुर की जमा सिबयान, कुन्ना नसूम वनुसव्विमु सिबयानना, हम खुद भी रोजा रखते और अपने नाबालिग बच्चों को रोजा लिखवा कर मस्जिद में ले आते। यह है तरबियत। खुद भी रोजा रखते, बच्चों को भी रखवाते, तो किधर ले आते? बबो जी गड्डी च फिर टुरन चलिए, गड्डी च बबो फिर टुर, वो भी फिरना चाहिए था, वो भी कोई मना नहीं, हराम नहीं है। तरबियत देखे, रोजा रखा है तो क्या किया है? बाज रोजा रखकर सो जाते हैं, रोजा लगे ना, सोकर दिन गुजार दिया तो सोने से तकवा पैदा होता है। भाई आपने इसी मुआशरे के अंदर रहना है, इस मुआशरे के अंदर रहते हुए हर गुनाह से अपने दामन को बचाना है। इस मुआशरे के अंदर चलते फिरते उठते बैठते अपने दामन को, अपने नफ्स को, अपनी नजरों को हर किस्म के गुनाह से बचाना है, तब इंसान मुत्तकी बनता है। घर के अंदर बैठकर कोई मुत्तकी नहीं बनता। बाजार में जाओ, नजरों में हया पैदा करो। अपनी तिजारत के मरकज पर खड़े हैं, वहां पर झूठ नहीं बोलना, फरार नहीं करना, किसी का हक नहीं खाना, गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। ये रोजे के मकासद है। और बाज़ ने क्या किया है जनाब, वो सारी रात जागते हैं, सुबह रोजा रखा और सो गए। ये तरबियत हो रही है। टोपी ड्रामा बना, इन टोपी ड्रामा ने पंजाबी च दीन को हमने खिलवाड़ बना दिया, दीन को हमने खिलवाड़ बना दिया है। सारी रात जागने का किसने तालीम दी है? सारी रात जागते रहो, सहरी खाकर सो जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका नहीं है, प्यारे पैगंबर का ये तरीका नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है रात को सोने का, दिन को सिर्फ हल्का सा कलूला है। थक गए हो, थोड़ी देर सो जाओ, जिस्म दोबारा एक्टिव हो जाएगा और काम करने की सलाहियत पहले की तरह आ जाएगी। कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, कलूला करो, थोड़ी देर दोपहर को सो जाया करो, इसलिए कि शैतान कलूला नहीं करता, इसलिए कि शैतान कलूला नहीं करता। तुमने कलूला करना है क्या? हमने अपने बच्चों को बताया ये कलूला होता है, कलूला किया करो। ये जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज ना, डेवलप्ड कंट्रीज, तरक्की याफ्ता मुल्क जिनको कहते हैं, उन्होंने स्कूल के बच्चों की सीट्स ही ऐसी बनाई है, बेड टाइप, बेड टाइप उनकी सीट्स हैं। जब दोपहर का वक्त होता है, सारे का सारा स्टाफ और बच्चे और फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले वर्कर कैलूला करते हैं। क्या करते हैं? कैलूला करते हैं। हमारे दीन की एक एक तालीम पर उनकी रिसर्च है। प्यारे पैगंबर का ये फरमान है ना, कलूला करो, शैतान कलूला नहीं करता। इतनी बड़ी बात अल्लाह के महबूब ने कह दी, इसको बंदा जरा गहराई में जाकर सोचे। कलूला करो, शैतान कलूला नहीं करता, क्या मतलब है इसका? खुद समझ लीजिए। कीलू फ़इन्न शैतान ला यकील, कलूला करो, शैतान कलूला नहीं करता। दिन की जिंदगी फड़ दो, फड़ दो, फड़ दो। ये है इस हदीस के मिसदाक। ना हलाल की परवाह, ना हराम की परवाह, ना रोजे की परवाह, ना नमाज की परवाह, ना सच झूठ की परवाह। ये है वो लोग जिनको अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया की हवस के पीछे पड़े हुए हैं और इनका किरदार शैतान की तरह का है। तो लिहाजा ये रमजान इंसान के अंदर एक मुस्बत तब्दीली लाता है। भाइयों, हम अपने अंदर तब्दीली लाएं। रमजान किस लिए आता है? तब्दीली लाने के लिए। कारोबार शुरू किया जी, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, स्टेबल हो गए हैं, प्रॉफिट में आ गया, स्टेबल हो गया, प्रॉफिट में आ गया। दिल करता थोड़ी जी होर इन्वेस्टमेंट पाइए, फायदा हो रहा है। क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। तो रमजान जब आए, सीजन है ना नेकियों का, गोल्डन सीजन है, और इस गोल्डन सीजन के अंदर भी इंसान अपनी सरतोड़ कोशिश ना करे, अपने आप को थकाए ना, लंबे क़याम, लंबे रुकू और लंबे सजदे ना करे। उसने इस रमजान से कुछ नहीं सीखा, उसने इस रमजान से कुछ नहीं सीखा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पता क्या फरमाते हैं? लौ शाअ इबाद, अगर बंदों को पता चल जाए,
ما فی شہری رمضان، اللہ کریم نے اس رمضان کا کیا ثواب رکھا ہے، اس کا کیا اجر رکھا ہے۔ لَتَمَنَّ الْعِبَادِ، مسلمان اس بات کی خواہش کریں اَن یکون السَّنَةُ کُلُّهُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جو زندگی ہے نا 12 مہینوں پر جو مشتمل ہے، اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کا ایک ایک دن رمضان بنا دیں۔ یہ کون خواہش کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ کون خواہش کرتے ہیں؟ ایمان والے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک بندہ جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑتا ہے اور اس کے بعد 70 سال تک اس کی قضا دیتا رہتا ہے۔ 70 سال کی زندگی ہے، 70 سال روزے رکھتا ہے، 70 سال کے روزے مل کر رمضان کے چھوڑے ہوئے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ کتنی بڑی آفر ہے۔ اور ایک بہت پیاری حدیث، آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے نا 2 بندوں کا تذکرہ کیا صحابہ کے سامنے۔ کتنے لوگوں کا؟ 2 بندوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اس تو شہیدہ، ایک بندہ تو ہو گیا شہید، ایک بندہ شہید ہو گیا اور دوسرا بھی فوت ہوا، شہید نہیں ہوا لیکن 1 سال بعد ہوا، لیکن 1 سال بعد ہوا۔ 2 بندے ہیں، دونوں فوت ہوتے ہیں، ایک میدان جہاد میں اور ایک اپنے بستر پر طبی موت میں۔ آپ نے صحابہ کا نا وہ ٹیسٹ لیا، صحابہ کا ٹیسٹ لیا، ہاں جی دسو جی کتنا ثواب زیادہ ہے، اجر کتنا زیادہ ہے۔ صحابہ نے آخیا اللہ دے نبی 7.5 سپارے تے جہاد نال پری ویرے، 7.5 پارے قرآن دے وچ جہاد دا مجاہدین دا تذکرہ، اور یہ وہ خاص قسم کے بندے ہیں مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جن کے بارے میں رب کا قرآن کیا کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا مر گیا، مردہ کہ نہیں مردہ، روح نکل دی ہے نا، مردہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بات اللہ نے اپنے نبیوں کے لیے بولی ہے کیوں جی؟ نبی کا مقام پھر بھی زیادہ ہے، اس آیت کے ہونے کے باوجود سمجھنے کی کمی ہے۔ اللہ نے نبیوں کا یہ نہیں بولا، نبی بھی فوت ہوئے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، شہید کا بولا ہے۔ ایک بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، اور وہ شہید بھی وہ ہے جس کو پیارے پیغمبر نے اس میڈل سے نوازا کہ وہ واقعی شہید ہوا ہے، اور اس کی شہادت بھی اللہ نے قبول کیا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، وہ واقعی شہید ہوا ہے اور اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا ہے۔ جب یہ شہید مرتا ہے خون بعد میں گرتا ہے اور ساری زندگی کے گناہ پہلے معاف ہوتے ہیں۔ یہ شہید وہ ہے جس کو 72 دھوریں دی جائے گی، یہ شہید وہ ہے جو اس کے خاندان کے 70 آدمی جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کیا، شہید کی سفارش پر اللہ ان 70 کو جنتی قرار دے گا، شہید کی سفارش پر۔ شہید کے لیے عذاب قبر نہیں ہے، محشر کے میدان کی گرمی نہیں ہے، نامہ مال دائیں ہاتھ میں ہے، پل صراط کا معاملہ آسان ہے۔ اتنے بڑے فضائل صحابہ کے سامنے تھے، اتنے بڑے فضائل صحابہ کے سامنے تھے۔ اللہ دے نبی شہید نے مقام ایدے تو زیادہ پا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ، جو 1 سال بعد فوت ہوا، جو 1 سال بعد ہوت ہوا، من ادرک رمضان، اس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان پایا، وصلی، اور نماز بھی پڑھتا رہا۔ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ بات کو پوری توجہ سے سنیں، جو 1 سال بعد فوت ہوا اس کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے اللہ کا ذکر بھی کیا۔ رمضان اتنی قوت والا عمل ہے، اتنا عظیم عمل ہے۔ ایک شہید جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رمضان کی برکت سے وہ شہید پیچھے رہ گیا، اور جس نے رمضان کے روزے رکھے اور دیگر عبادات کا اہتمام کیا وہ شہید سے آگے نکل گیا، وہ شہید سے آگے نکل گیا۔ یہ ہے رمضان۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے رمضان کریم، جو اللہ نے ہمیں اتنا بڑا بہترین قسم کا
بہترین قسم کا پیکج دیا ہے نیکیوں کا. ایسا پیکج ہے, نیکیوں کا پیکج ہے. اس لیے بھائیو, رمضان شروع ہونے سے پہلے آخری بات, دل صاف کر لو, نہیں تو ٹکرائی جے. دل صاف کر لو, نہیں تو ٹکرائی جے. ناراضگیاں دور کر لو, نہیں تو ٹکرائی جے. کہ تسی پاویں ایک مسجد نہیں, تسی 100 مسجداں بنوا دیو, ایک مدرسہ نہیں 1000 مدرسے بنوا دیو, ایک یتیم خانہ نہیں کروڑ یتیم خانے بنا دو. زندگی کے اندر ہر نیکی کا عمل بڑھ چڑھ کر کرو. اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم ہے, آپ کی ایک بھی نیکی رب کے بارگاہ کے اندر شرف قبولیت کو نہیں پہنچی. دلیل پیش کرتا ہوں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اعمال یوم الاثنین والخمیس, ہر سوار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں. نماز بھی, روزہ بھی, حج بھی, زکوٰۃ بھی, صدقات و خیرات بھی, تمہارا جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو دکھایا جاتا ہے. اللہ یہ نمازی ہے, یہ روزے رکھتا ہے, یہ حج کرتا ہے, یہ زکوٰۃ دیتا ہے, اس نے مسجد بنوا دی, اس نے مدرسہ بنا دیا, اس نے فلاں فلاں فلاح و بہبود کے کام کیے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالی فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ. اللہ اکبر. سب کی بخشش ہوگی, سب کی بخشش ہوگی, دو کی نہیں ہوئی. سب کی بخشش ہو گئی, دو کی نہیں ہوئی. اور یہ دو جو ہے نا, موحد ہیں, مسلمان ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, روزے رکھتے ہیں, لمبے قیام, لمبے رکو, سب کچھ ہو رہا ہے. رمضان کے اندر دل صاف نہیں, دل نفرت سے, کدورت سے, بغض سے, حسد سے بھرا ہوا ہے, لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. نامہ اعمال اللہ دیکھتے ہیں. اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ صبر کرو ذرا. انظروا ہاتین حتی یصطلحا, انظروا ہاتین حتی یصطلحا, انظروا ہاتین حتی یصطلحا. ان کا نامہ اعمال میری نظروں سے اوجھل کر دو. ان کا نامہ اعمال روزے رکھ رہا ہے, فائدہ نہیں ہوا, زکوٰۃ دے رہا ہے, فائدہ نہیں ہوا, نمازیں پڑھ رہا ہے, فائدہ نہیں ہوا, لمبے قیام رکوع کر رہا ہے, فائدہ نہیں ہوا, ساری رات قیام کرتا ہے, رمضان کے اندر فائدہ نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟ دل نفرت سے ہے, دل بغض والا ہے, دل ناراضگی والا ہے, دل کینے والا ہے. اللہ اکبر. انظروا ہذین حتی یصطلحا. جب تک یہ دو ناراض صلح نہیں کر لیتے, میں اللہ نہ اس کے روزے سے متاثر, نہ اس کے صدقے سے متاثر, نہ اس کی زکوٰۃ سے متاثر, نہ اس کے لمبے رکوع اور قیام سے متاثر, نہ اس کی افطاری کروانے سے متاثر. مجھے متاثر کرنا ہے. اگر اس جنت کو سمیٹنا ہے, اس رمضان سے فائدہ لینا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. جن سے ناراض ہیں ان کو سینے کے ساتھ لگانا ہوگا, ان کی طرف پیغام صلح کو بڑھانا ہوگا. تو پھر آگے بھائیو نیک عمل کی طرف بڑھیں. اگر دل قدورت والا ہے, پھر یہ نیک عمل انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا, پھر یہ نیک عمل انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا. صحابہ لا یجتریو احد منا, لا یجتریو احد منا, ہم میں سے کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے, کل رمضان ہے اور آج کا دن ہے, صحابہ کہتے ہیں ہمارے اندر یہ جرأت نہ تھی کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ہمارے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت ہو, ہم کسی سے ناراض ہوں. بسلامتی صدری ہی ہم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ جس مسلمان سے ناراض ہیں اس سے صلح کر کے, جس سے ناراض ہیں اس سے صلح کر کے ہم رمضان کا استقبال کرتے تھے. خالق ارض و سماوات سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ایسا خوبصورت رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور توبہ قبول ہوگی لیکن دل کی صفائی کے ساتھ, روزے قبول ہوں گے دل کی صفائی کے ساتھ, باقی نیکیاں قبول ہوں گی دل کی بائیو صفائی کے ساتھ. اگر دل پاک اور صاف نہیں ہے تو پھر یہ رمضان ہمیں رائی کے دانے کے برابر بھی
کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ خاص کر جس عمل سے آپ نے بچنا ہے وہ غیبت اور چغلی ہے۔ غیبت اور چغلی جو ہے نا، جس کے ثواب کو کھا جاتی ہے، اس کے ثواب کو کیا کرتی ہے؟ کھا جاتی ہے، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جس کے بارے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ رب صائم لیس له بالصیام الا الجوع، بہت سارے ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ ان کے نامہ اعمال میں صرف بھوک اور پیاس لکھی جاتی ہے، ان کے نامہ اعمال میں صرف بھوک اور پیاس لکھی جاتی ہے، ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اس حدیث کو بھی مد نظر رکھیں، اس حدیث کو بھی مد نظر رکھیں۔ غیبت سے بچنے خاص طور پر، اور باقی دیگر تمام قسم کے گناہوں سے، نمازوں کی پابندی، اس کا خاص اہتمام، دیگر نیکیوں کا اہتمام اس وقت ہی فائدہ دے گا جب دل صاف ہوگا اور غیبت و چغلی سے ہماری زبان پاک ہوگی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔